شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ یعنی اگر ہم کسی ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ ذمہ داری اچھی طرح سے سنبھالے گا، تو یہ گواہی جھوٹی ہوگی اور کبیرہ گناہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی شخص اپنا حق انتخاب استعمال کرتا ہے یعنی ووٹ ڈالتا ہے، تو اس کی حیثیت اپنے امیدوار کے حق میں ایک گواہی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنی امیدوار کے حق میں سفارش کرتا ہے، اور تیسری حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے امیدوار کو وکیل بناتا ہے۔ ہمارے زمانے میں انتخابات یعنی چناؤ کا بہت ہی زور و شور ہوتا ہے، لیکن عموماً ہم نے اپنی قوم کو یہ دیکھا ہے کہ وہ زور اور شور صرف دوسرے ہی لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ اپنی کوئی حیثیت وہ اس میں نہیں سمجھتے، اور وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ووٹ دوسرے کے لیے ہے۔ حالانکہ اسلامی نظام سے اچھی سیاست کوئی بھی دوسری قوم نہیں کر سکتی۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ووٹ کی پہلی حیثیت گواہی ہے۔ ووٹ ڈالنے والا ووٹر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس کے حق میں نے گواہی دی ہے، یعنی جس کو ووٹ دیا ہے وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے انجام دے گا۔ اگر گواہی جس کے حق میں دی جا رہی ہے یا ووٹ جس کے حق میں دیا جا رہا ہے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو یہ گواہی جھوٹی ہوگی، اور اس کی سخت ترین وعید حدیثوں میں آئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ یعنی اگر ہم کسی ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ ذمہ داری اچھی طرح سے سنبھالے گا، تو یہ گواہی جھوٹی ہوگی اور کبیرہ گناہ ہوگا۔ ووٹ کی دوسری حیثیت ہے سفارش، یعنی ووٹ دینے والا اپنے امیدوار کی سفارش کرتا ہے کہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ امیدوار قابل ہے، یعنی یہ امیدوار قابل ہے اور اس کو کامیاب بنایا جائے۔ قرآن مجید نے سفارش کے اصول بیان کیے ہیں۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ جو شخص سفارش کرے کسی اچھی بات میں، اس میں اس کو بھی حصہ ملے گا، اور جو بری بات میں سفارش کرتا ہے اس پر بھی بوجھ ہوگا۔ ووٹ کی تیسری حیثیت ہے وکالت۔ ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے، یعنی ووٹر اپنے امیدوار کو اپنے معاملات میں وکیل بناتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی وکیل کو اپنے کسی کیس میں وکیل بناتا ہے، جب اپنے کسی ذاتی معاملے میں وکیل بناتا تو جس طرح ایک اچھے قابل دیانت دار وکیل کو تلاش کر کے اپنے مخصوص معاملے کو طے کرتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ فکر انتخابات کے موقع پر کرنی ہوگی، کیونکہ یہ معاملہ تو ہماری قوم و ملت اور عام انسانیت کا ہے۔ کیونکہ عام وکالت کی وجہ سے نفع نقصان صرف اسی شخص کی حد تک محدود رہتا ہے، لیکن انتخابات میں ووٹر کی وکالت کا نفع نقصان پوری قوم انسانیت کو پہنچتا ہے۔ اگر کسی نااہل کو وکیل بنایا گیا تو اس کی وجہ سے پوری قوم کی حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اسی کے حصے میں آئے گا۔ لہٰذا انتخابات میں مسلمانوں کو زیادہ ذمہ داری کے ساتھ ووٹ دینا ہوگا۔